واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ گروپ کے تمام اخوان خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو مزید ہدایت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. حنفیوں کا ایک دعویٰ ہے کہ فقہ حنفی جو ہے وہ قرآن اور سنت کا نچوڑ ہے، اور اس کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہیں. کوئی ایک مسئلہ بھی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے. اسی لیے فقہ حنفی جو ہے وہ حق جماعت ہے. آئیے تھوڑا سا اس کا جائزہ لیتے ہیں فقہ حنفی کا، کہ اس میں کتنے مسائل ایسے ہیں جو قرآن اور سنت کے خلاف ہیں جن پر حنفی عمل کرتے ہیں. میں بطور نمونہ صرف 20 ایسے قرآن اور سنت کے خلاف مسائل پیش کروں گا جو حنفی کرتے ہیں قرآن اور سنت کے خلاف. ویسے تو میں نے 64 مسائل نکالے ہیں، 64 مسائل نکالے ہیں، جن میں سے میں صرف 20 پیش کرتا ہوں بطور نمونہ دلیل کے طور پر. سب سے پہلا یہ ہے کہ احناف 2 ہاتھوں سے مصافحہ کرتے ہیں، جو کہ سنت کے خلاف ہے. نبی اور صحابہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے تھے، جیسا کہ صحاح ستہ وغیرہ کے کتب میں موجود ہے. ٹھیک ہے، پہلا. دوسرا یہ ہے کہ حدیث میں ترجیح والی اذان ثابت ہے، جس کا ذکر بخاری کے علاوہ تقریباً حدیث کی کتابیں تمام کتب میں موجود ہے، اور اکہری اقامت بھی بخاری مسلم سمیت تمام کتب حدیث میں آتی ہیں. لیکن حنفی اس کو بھی نہیں مانتے کہ اذان کے کلمات 2 مرتبہ ہوں اور تکبیر جو اقامت کہی جاتی ہے اس کے 1 ہوں. حنفی اس کو بھی نہیں مانتے. یہ 2 چیزیں ہو گئیں جو سنت کے خلاف کرتے ہیں. تیسری یہ ہے کہ اذان کے بعد کی دعا ہے اللہم رب ھذہ الدعوتی، ٹھیک ہے، والدرجات الرفیع ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ. یہ الفاظ حدیث میں نہیں ہیں. اللہم رب ھذہ الدعوتی جو دعا پڑھی جاتی ہے نا، اس میں والدرجات الرفیع ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، یہ الفاظ حدیث میں نہیں ہیں. یہ من گھڑت الفاظ ہیں، لیکن احناف اس کو پڑھتے ہیں. چوتھا، نماز سے پہلے پڑھنے کا ثبوت. نماز سے پہلے نیت جو نیت کرتے ہیں، نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز فرض وقت ظہر واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر. یہ جو نماز سے پہلے نیت جو کرتے ہیں یہ لوگ، یہ حدیث میں نہیں ہے. البتہ حدیث میں نیت کرنے کا ذکر ہے، لیکن حنفی جو نیت پڑھتے ہیں جو کہ سنت کے خلاف ہے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. جو یہ لوگ نیت کرتے ہیں یہ حدیث کی کتابوں میں ہے ہی نہیں. یہ 4 چیزیں ہوئیں جو سنت کے خلاف کرتے ہیں. 5ویں چیز یہ ہے کہ بخاری مسلم وغیرہ تمام کتابوں میں جو حدیث کی کتابیں ہیں صفوں کو ملانے کا حکم ہے. تمام حدیثوں کی کتابوں میں صفوں کو ملانے کا حکم ہے، لیکن حنفی پاؤں نہیں ملاتے. کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو، قدم سے قدم ملا کر کے کھڑے ہو. حدیثوں کے اندر موجود ہے، اور یہاں تک موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقامت ہو جاتی تھی اس وقت تک اللہ اکبر کہہ کر نیت نہیں باندھتے تھے جب تک کہ لوگوں کی صفیں درست نہیں کر دیتے تھے. لیکن حنفی اس کی بالکل بھی پابندی نہیں کرتے. وہ تو بالش گیپ دے کر کے کھڑے رہتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے کہ اگر مل جائیں گے تو کرنٹ لگ جائے گا جسم میں. تو ان سے صفوں کی درستگی ان کے اندر ہوتی نہیں ہے. یہ 5 چیزیں سنت کے خلاف ہیں. ایک چھٹی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہاتھ سینے پر باندھتے تھے
جبکہ احناف ناف کے نیچے ناپاک جگہ پر باندھتے ہیں۔ یہ 6 چیزیں ہوئی۔ 7ویں چیز یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص بھی کسی بھی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بخاری اور مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ لیکن یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث موجود ہونے کے باوجود بھی حنفی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ 7 چیزیں ہوئی سنت کے خلاف۔ 8ویں چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور عمل آمین بلند آواز سے کہنے کا ہے، لیکن حنفی آہستہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق نہیں کہتے۔ نمبر 9، کسی نماز میں کوئی خاص سورت پڑھنے کا ثبوت حدیث میں آیا ہے؟ کسی بھی نماز میں کوئی خاص سورت پڑھنے کا ثبوت حدیث میں آیا ہے، لیکن حنفی اس طرح کرنے کو ناجائز کہتے ہیں کہ کوئی خاص سورت پڑھی جائے۔ حالانکہ ایک صحابی تھے، وہ ہر نماز میں قل هو اللہ احد ضرور پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بار بار کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی مجھے اس آیت سے بہت محبت ہے اور میں اپنی ہر نماز میں اس کو پڑھتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، اچھی بات ہے، یہ تو تمہاری محبت ہے، اللہ تمہاری اس محبت کو اور زیادہ کرے۔ تو یہ حدیثیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کہتے ہیں کہ خاص صورت نہیں پڑھنی چاہیے، اس کے قائل نہیں ہے، اس کے خلاف، اللہ کے نبی کے فرمان کے خلاف۔ نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ کرام رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع یدین کیا کرتے تھے، لیکن حنفی رفع الیدین نہیں کرتے، بلکہ رفع الیدین کرنے والوں سے چڑھتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ وہ سنت رسول کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ 10 چیزیں ہوئیں۔ اور نمبر 11، حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص رکوع سجدہ اطمینان سے نہ کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، لیکن حنفی کہتے ہیں کہ نماز کو سکون سے پڑھنا ضروری نہیں ہے، جلد بازی میں بھی پڑھ لو، ٹپ 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 کرو اور ختم۔ میں نے اپنے گاؤں میں ہی کئی بار کٹرا بازار کی انصاری محلہ کی مسجد میں کتنے ایسے لوگوں ہیں نماز پڑھانے والے جو رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں، برابر کمر بھی نہیں سیدھی ہوتی، سجدے میں چلے جاتے ہیں، سجدے سے اٹھتے ہیں، برابر ان کی کمر سیدھی بھی نہیں ہوتی ہے اور پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکوع سے کھڑے ہو اتنی دیر تک، اس میں دعا ہے، دعا پڑھی جاتی ہے، لیکن وہ دعا نہیں پڑھتے ہیں اتنی دیر سے کہ ہڈیاں ساری اپنی جگہ پر آ جائیں۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اتنی دعا پڑھو، اس کے بعد میں سجدے میں جاؤ، اور سجدے سے جب اٹھو تو اس میں دعا پڑھو کہ اللہم، دعا ہے کہ رب اغفر لی ورحمنی وحدنی ورزقنی، تو یہ دعا ہے، اس کو پڑھنے کے بعد دوسرے سجدے میں جاؤ، لیکن حنفی اس کو بھی نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں کہ نماز میں سکون اطمینان کیا جائے۔ 12واں یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت امام سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد ربنا ولک الحمد ملء السماواتی اور آگے دعا ہے، اس کو بھی پڑھتے تھے، لیکن حنفی کہتے ہیں کہ امام ربنا لک الحمد نہیں کہہ سکتا، وہ صرف سمیع اللہ لمن حمدہ کہے، اور مقتدی سمیع اللہ لمن حمدہ نہیں کہہ سکتا، جبکہ حدیث میں امام و مقتدی دونوں کا سمیع اللہ لمن حمدہ اور ربنا ولک الحمد پڑھنے کا ثبوت موجود ہے۔ اس کے بھی خلاف حنفی کام کرتے ہیں۔ نمبر 13، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی بار بار دعا پڑھنا ثابت ہے، لیکن حنفی نہیں پڑھتے۔ نمبر 14، رکوع کے بعد سجدے میں جاتے ہوئے گھٹنوں سے پہلے، رکوع کے بعد سجدے میں جاتے ہوئے گھٹنوں سے پہلے ہاتھوں کو زمین پر رکھنے کا حکم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم دیا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، جبکہ حنفی پہلے گھٹنے رکھتے ہیں، اور صحیح بخاری کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ نمبر 15، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نماز میں اتحیات پڑھتے تھے اور صحابہ کو بڑے اہتمام کے ساتھ سکھاتے تھے، جبکہ حنفی کہتے ہیں کہ اتحیات پڑھنا لازمی نہیں ہے، صرف اتحیات پڑھنے کی دیر بیٹھنا ضروری ہے، جتنی دیر اتحیات پڑھنے میں لگتا ہے اتنی دیر آپ بیٹھے رہیں تو اتحیات پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ 15 ہو گئے جو سنت کے عین خلاف کام ہوتا ہے حنفیوں میں۔ نمبر 16، نبی علیہ الصلوۃ والسلام درود شریف کے بعد رب اجعلنی نہیں پڑھتے تھے،
بلکہ آپ کا حکم یہ ہے کہ درود کے بعد اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر اور دیگر دعا ہے پڑھو، لیکن حنفی اس سنت سے بھی محروم ہے۔ نمبر 17، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری اتحیات میں اپنے بائیں پاؤں کو دائیں پاؤں کی پنڈلی کے نیچے سے باہر نکالتے تھے اور سیرین نیچے رکھ لیتے تھے، لیکن حنفی اس کے خلاف ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا عمل ہے لیکن اس کے بھی خلاف ہیں، احناف کرتے ہیں۔ نمبر 18، دوسری رکعت کے لیے یا چوتھی رکعت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہونے سے پہلے سکون سے بیٹھ جاتے تھے، پھر بعد میں اٹھتے تھے۔ بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، لیکن حنفی بیٹھنے کی تکلیف نہیں کرتے بلکہ سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ 18 اور 19، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے، لیکن حنفی کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ضروری نہیں ہے، اگر ہوا خارج کر کے نماز کو ختم کر دیا جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے، استغفر اللہ۔ نمبر 20، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد جو اذکار کیا کرتے تھے، مثلا ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اور لا الہ الا اللہ وحدہ، اور یہ دیگر دعائیں ہیں اور آیت الکرسی اور تسبیحات، لیکن تمام حنفی تو نہیں، اکثر حنفی اس سنت سے محروم ہیں۔ سارے حنفی اس معاملے میں نہیں ہیں، لیکن اکثر زیادہ تر حنفی اس سنت سے محروم ہیں، اس کے بجائے انہوں نے دعا والی بدعت ایجاد کر لی۔ تو یہ 20 ایسے مسئلے تھے جو قرآن اور سنت کی، جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں احناف کرتے ہیں۔ یہ تو میں نے نمونے کے طور پر پیش کیا ہے، ویسے میرے پاس 64 مسئلے ایسے ہیں جو میں نے اخذ کیے ہیں کہ قرآن اور سنت کے خلاف ان کے مسئلے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو حق پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ نماز کے اندر صرف نماز کے اندر اتنی خرابیاں ہیں، اللہ بہتر جانے اور آگے کتنی خرابیاں موجود ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان کی، اپنے عمل کی، اپنے اسلام کی، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے لیے غور کرو، فکر کرو، قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرو۔ جب تم قبر میں جاؤ گے، کوئی تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم کس امام کی تقلید کرتے تھے، تم دیوبندی تھے یا بریلوی تھے یا تبلیغی تھے یا کون تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جس عمل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوگی وہی عمل اللہ قابل قبول کرے گا، ورنہ وہ منہ پر مار دے گا۔ تو اپنے نمازوں کی حفاظت کرو۔ ایک تو کبھی کبھار پڑھنے کی نوبت آتی ہے، اس میں بھی خامیاں اتنی ساری، کیسے اللہ قبول کرے گا؟ اللہ کے لیے اپنے اعمال کو درست کرو، تحقیق کرو، قرآن اور سنت کے قریب آؤ، قرآن اور سنت سے دلائل طلب کرو۔ کوئی بھی شخص کوئی بھی بات کہتا ہو، اس سے کہو کہ ہمیں دلیل دو کہ قرآن اور حدیث کے اندر کیا یہ چیزیں موجود ہیں یا تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہو۔ اگر وہ قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہو، اس کو سراخوں پر رکھ لو، اس پر عمل کرو، اور جو چیزیں قرآن و حدیث کے خلاف ہوں اس کو چھوڑ دو، ان سے کہہ دو کہ مولوی صاحب یہ آپ کو مبارک ہو، ہمیں نہیں چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مزید توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔